بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی سویٹ ویورز، میں ہوں اریبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نواز شہید نیوز چینل۔ آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں سردار کورے خان کی شخصیت سے آگاہ کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تو لیجیے ہم تعارف شروع کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ کا ایک مشہور قصبہ جتوئی ہے۔ یہ مظفر گڑھ شہر سے بطرف جنوب دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں بلوچوں کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی آباد ہے۔ جتوئی قبیلے ہی کے ایک سردار کورے خان جتوئی نے ضلع مظفر گڑھ کے لاکھوں غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے 1894 میں اپنی ہزاروں ایکڑ اراضی ضلع کونسل مظفر گڑھ کو منتقل کی تھی۔ سردار کورے خان جتوئی انگریز دور میں پورے ضلع مظفر گڑھ پر اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سردار کورے خان نے اپنی جائیداد اور زمینوں کو انگریز سرکار کو دینے کی بجائے غربا اور مساکین کو دینے کی ترجیح دی تھی۔ نصاب یا تاریخ کی کسی کتاب میں مقامی افراد کی عظیم قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں۔ آج بھی نصاب کی کتب میں بہت سے لوگ ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ مولانا عبداللہ سندھی، نواب مظفر خان شہید، کورے خان جتوئی، خواجہ غلام فرید اور نواب صادق محمد خان عباسی سمیت سینکڑوں وسیع بھی مشاہیر کو انداز کر دیا گیا ہے۔ محسن مظفر گڑھ سردار کورے خان جتوئی کا تعلق قصبہ جتوئی سے تھا۔ سردار کورے خان جتوئی بہت بڑے سردار اور جاگیردار تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے معلومات نہیں ملتی، مگر ان کا سال وفات 1896 ہے۔ آپ جتوئی میں دفن ہوئے۔ پہلے قبر کی حالت خستہ تھی۔ 2003 میں ضلعی حکومت نے مقبرہ بنوا دیا ہے۔ سردار کورے خان کے پڑپوتے اور سابق وزیر مملکت سردار معظم علی خان جتوئی کہتے ہیں کہ سردار کورے خان جتوئی قبیلے کے چیف تھے۔ آپ کے دوسرے بھائی کا نام بجر خان جتوئی تھا۔ بجر خان کے بیٹے کا نام سید خان جتوئی تھا۔ کورے خان کے بعد آپ کے بھائی کے پوتے سردار نصر اللہ خان جتوئی قبیلے کے سردار بنے۔ بعد میں ان کے بیٹے سردار نذر محمد خان جتوئی قبیلے کے سردار بنے۔ اب ان کے بیٹے سردار عبد القیوم خان جتوئی قبیلے کے چیف ہیں۔ انگریز دور حکومت میں انہیں خان بہادر کا خطاب ملا اور آپ آنریری مجسٹریٹ بھی تھے۔ آپ کا دور وہ دور ہے جب مسلمانان برصغیر کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد تعلیمی اور معاشی طور پر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان کی دیکھا دیکھی برصغیر کے سائے حیثیت مسلمانوں میں تعلیمی ترقی کا شعور پیدا ہوا اور ان صاحب ثروت مسلمان امراء نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مخیر اور درد مند دل رکھنے والے لوگوں میں مظفر گڑھ کے سردار کورے خان جتوئی بھی شامل ہیں۔ آپ علی گڑھ کالج کو بھی مالی امداد دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اولاد کی خاطر 6 شادیاں کی۔ آپ کو اللہ نے یوں تو بہت کچھ دیا مگر اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے، یتیموں کی دستگیری کرتے تھے اور نسل نو کی تعلیم کے لیے مدارس بھی قائم کیے، سڑکیں اور کنویں بنوائے۔ آپ غریبوں، بیواؤں اور فقیروں کی خدمت کرتے تھے۔ علاقے اور عوام کی خدمت سے سرشار اور سر سید احمد خان کی تحریک سے متاثر ہو کر سردار کورے خان جتوئی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی جائیداد اور دولت کا 1/3 حصہ ضلع کی فلاح و بہبود یعنی تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی زمین دریائے سندھ کے آر پار ضلع مظفر گڑھ اور راجن پور کے علاقے میں تھی، لہٰذا آپ نے 15 اکتوبر 1894 بروز جمعہ سے ایک وصیت کے ذریعے اپنی 1/3 جائیداد اور دولت وقف کر دی۔ 84,000 کنال زمین مظفر گڑھ سے اور 1,000 کنال اراضی راجن پور سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ٹرسٹ کو دے دی۔ آپ نے اس دور میں
इब्तिदा की। ये इस वक्त की सबसे बड़ी NGO थी। मोहसिन मुजफ्फरगढ़ सरदार कोरे खान जतोई ने जतोई ता झुग्गी वाली कच्ची सड़क ज़ाती तौर पर बनवाई थी। सरदार साहिब अक्सर पेशतर कोटला बंद अली खान और जतोई आते जाते रहते थे, क्योंकि सरदार साहिब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे जिनकी अदालत और हवालात कोटला बंद अली खान में थी। अब जतोई ता कोटला बंद अली खान बजरिया भग्गी सफ़र करते थे। आपने रुहिला वाली के करीब पीर वाली पुल के करीब मस्जिद और मुसाफिर खाना भी बनवाया था। मोहसिन मुजफ्फरगढ़ सरदार कोरे खान जतोई ने दरियाए सिंध पर बंद भी बनवाया था। कोटला बंद अली और छोटा जतोई में भी मस्जिद बनवाई। दरियाए सिंध से एक नहर निकलवाई थी। साबिक वजीर मुमलिकत सरदार मोअज़्ज़म अली खान जतोई कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ की तरक्की में जतोई खानदान का बड़ा अहम किरदार है। हमें खानदान के बुजुर्गों ने चनाब पर बनने वाले रेलवे पुल और यादगार क्लब की तामीर में माली इमदाद दी। वो कहते हैं कि हमें मोहसिन मुजफ्फरगढ़ सरदार कोरे खान जतोई की जायदाद से हिस्सा नहीं मिला। इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी सारी जायदाद इनकी बेगमात और ट्रस्ट के नाम हो गई थी। इसके साथ ही अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगी।